اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کو سمجھتے رہنے کی اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ سبق کا آغاز ہے۔ آج ہماری کلاس نمبر 2 ہے اور آج ہم نے سورۃ فلق کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کل کی صورت آپ نے بہت اچھے سے یاد کی ہوگی، سمجھی ہوگی، اس کی تجوید کو درست کیا ہوگا۔ تو آج ہمارا اگلا سبق ہے سورۃ الفلق۔ تو سورۃ الفلق کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، تجوید کو مکمل سے سیکھیے گا۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین اللہم آمین۔ سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل حرف ہے قاف، لام اور اوپر پیش ہے تو دونوں کو ملائیں گے، لام پر ساکن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ قل۔ آپ نے رواں سے پڑھنا ہے، قل، ہجا نہیں نکالنا۔ کوشش کیجئے کہ آپ کو روانگی اب آنی سٹارٹ ہو جائے، چاہے ایک ایک ورڈ کر کے آئے، چاہے دو دو کر کے، لیکن آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، اللہ آپ کا مددگزار ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر آپ نے کہنا ہے قل، قل، پیش کی آواز ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے گا۔ قل اعوذ، قل اعوذ، او کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، آگے واو مدہ ہے، اعوذ، زال پر زبان لگائیں گے، قل اعوذ، ریپیٹ کیجئے، قل اعوذ بی رب، بی رب، بی رب بل، بی رب بل فلق، بی رب بل فلق۔ یہاں پہ با کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لیکن با پر ذرا رکنا ہے، اس کو ذرا رک کر سختی سے ادا کرنا ہے۔ بی رب بل فلق، فلق، قاف کو فلقی نہیں کہیں گے، ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو قاف کے اوپر جزم لگا کر سکون دیں گے، فلق، ٹھیک ہے۔ آیت کی مشق کیجئے، قل اعوذ برب الفلق، برب نہیں کہنا، برب کہنا ہے، برب الفلق۔ قاف کو پر کیجئے گا۔ آیت نمبر 2، یہاں پہ میاں ہے، ٹھیک ہے، میاں شر، یہاں پر اخفا کرنا ہے، میاں شر، را پر رکنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے، ما خلق، ما خلق، میاں شر ما خلق۔ حروف اخفا ہے، اس لیے نون ساکن کے اوپر ہم غنہ کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں، نون کو چھپانا ہے آپ نے ناک میں، من شر ما خلق، ریپیٹ کیجئے، وَمِن شر، یہاں پر بھی نون ساکن ہے تو اخفا ہوگا، آگے شین ہے حروف اخفا میں سے تو نون پر اخفا کریں گے، وَمِن شر، رن نہیں کہنا، ری کہنا ہے،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یہاں پر تنوین ہے تو قن کہیں گے، ٹھیک ہے، غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا قاف کے اوپر، قاف دو زین قن کو زیادہ دیر نہیں روکنا کیونکہ آگے حمزہ ہے، تو یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، صرف اظہار کرنا ہے، قن کہہ کے آگے بڑھنا ہے. غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب. با پر ساکن کریں گے، آیت مکمل ہو رہی ہے تو وقب، با پورا نہیں کہنا، وقب کہنا ہے، ٹھیک ہے. وَمِن شَرٍّ، اب یہاں پر بھی نون ساکن ہے تو آگے شین ہے، شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کو ناک میں چھپائیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اور کہیں گے وَمِن شَرِّ. جب ری کہا تو آگے دیکھا کہ نون کے اوپر شد ہے تو رن کہہ دینا ہے آپ نے، نون رن. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، سا کے اوپر آپ نے زبان لگانی ہے، زبان کی نوک آپ کے اگلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، سین کی آواز نہیں نکالنی. فا کو آپ نے 2 الف کے برابر اور سا کو بھی آپ نے 2 الف کے برابر کھینچنا ہے. نون پر غنہ کرنا ہے، نون مشدد ہے، فا بھی مشدد ہے، اس لیے آپ نے ان کو رک کر ذرا سختی سے ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. یہاں سے آپ نے ان کی سختی سٹارٹ کرنی ہے را سے، کیونکہ را کے اوپر شد ہے. تو یہاں پر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، وَمِن شَرٍ، رن کہنا ہے، ری نہیں کہیں گے، رن کہیں گے، نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کیونکہ را اور نون دونوں مشدد ہیں اور نون مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے. شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، ریپیٹ کیجئے، شَرٍ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. دال زیر دی نہیں، عقد کہیں گے، دال کے اوپر جزم لگائیں گے، دال کو سکون دے دیں گے. آیت مکمل کر رہے ہیں، فِي الْعُقَدِ، فِل کہتے ہوئے عقد کہنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فی نہیں کہیں گے، فل کہیں گے، ٹھیک ہے، فی العقد. لاسٹ لائن پر وَمِن شَرِّ، یہاں پر ری کہنا ہے، رن نہیں کہنا، ری کہیں گے صرف، آگے نہیں ملانا، آپ نے را کو رک کے پڑھنا ہے. شَرِّ، شین کے ساتھ ملائیں گے، ایک دفعہ پیچھے ملاتے ہیں شد والے حرف کو اور ایک دفعہ آگے، پھر دوبارہ. تو شَرِّ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. دن کے اوپر زیادہ دیر رکیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے، آگے حمزہ آ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے جلدی پڑھنا ہے، صرف اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے ہے حمزہ، تو تنوین پر غنہ نہیں ہوگا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورت کی مشق کرتے ہیں، توجہ سے سورت کو سنیے گا، ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. صدق اللہ العظیم.
یہاں پر خیال رکھیے گا، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو وہاں یہاں پر آپ نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سورت کی بہت اچھے سے تجوید کی سمجھ آئی ہوگی، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر پر کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تجوید کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ویڈیو دوبارہ سے واچ کیجئے تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اچھے سے سمجھ آ جائے، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ تجوید کے ساتھ ہی اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تجوید بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔